الرحمن الرحیم. صاحب کافیہ جو شیخ ابن حاجب ہیں، صاحب کافیہ جو شیخ ابن حاجب ہیں، انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنی کتاب کا آغاز کرنے کے بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنی کتاب کا آغاز کرنے کے بعد کلمہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد، کہ کلمہ ایسا لفظ ہے جو معنی مفرد کے لیے وضع کیا گیا ہو. کلمہ ایسا لفظ ہے جو معنی مفرد کے لیے وضع کیا گیا ہو. کلمہ ایسا لفظ ہے جس کو معنی مفرد کے لیے وضع کیا گیا ہو. کلمہ وہ لفظ ہوتا ہے جس کو مفرد معنی کے لیے بنایا جاتا ہے، جس کو مفرد معنی کے لیے بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ہوگی کلمہ کی تعریف. یہ کیا ہو گئی؟ کلمہ کی تعریف. کلمہ کی تعریف ہو گئی کہ کلمہ ایسا لفظ ہے جس کو مفرد معنی کے لیے بنایا گیا ہے، مفرد معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے. وہ ایک لفظ ہوتا ہے اور ایک معنی کو ظاہر کرتا ہے. ایک لفظ ہوتا ہے اور ایک معنی کو ظاہر کرتا ہے. جیسے قرآن ہے، کیا ہے؟ قرآن ایک لفظ ہے اور ایک معنی کو کیا کر رہا ہے؟ ظاہر کر رہا ہے. ایک لفظ ہے اور ایک ہی معنی کو ظاہر کر رہا ہے. ٹھیک ہے. ثقلین ہے، کیا ہے؟ ثقلین ہے، ایک ہی لفظ ہے اور ایک ہی ذات کو یہ ظاہر کر رہا ہے. ثقلین کی ذات کی جو بچہ سامنے بیٹھا ہوا پڑھ رہا ہے وہ، ٹھیک ہے، آپ ثقلین کا لفظ بولتے ہیں تو فوراً ذہن اس ثقلین اس کی ذات کی طرف چلا جاتا ہے، اس کی ذات کی طرف چلا جاتا ہے. اور ٹھیک ہے، تو جناب عثمان بولا جائے، کیا بولا جائے؟ عثمان بولا جائے تو آپ کا ذہن فوراً کدھر جاتا ہے؟ عثمان کی طرف چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایک لفظ ہو، ایک معنی کو کیا کرے؟ ظاہر کرے. ایک لفظ ہو اور ایک معنی کو ظاہر کرے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں. ایک لفظ ہو اور ایک معنی کو واضح کرے، ظاہر کرے، اس کو ایک معنی کے لیے بنایا گیا ہو، ایک معنی کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، یہ ہوگی کلمہ کی تعریف. اب ہم یہاں پر جو ہے کچھ سوالات اور ان کے جوابات ذکر کرتے ہیں. کچھ سوالات اور ان کے جوابات جو ہیں وہ ذکر کرتے ہیں. ہم بس کوشش یہ کریں گے کہ قافیہ کا جو متن ہے اس کو حل کیا جائے اور متن جو ہے اس کے مسائل کو زبانی یاد کیا جائے. متن کے مسائل کو یاد کیا جائے اور حتی الامکان یہ کوشش کی جائے گی کہ جو زیادہ سوالات اور جوابات ہیں ان سے بچا جائے، ان سے بچا جائے. کیونکہ اگر سوالات اور جوابات کی طرف ہم پڑھ جائیں گے تو پھر کتاب جو ہے وہ مکمل ہمیں یاد نہیں ہوگی. سال مکمل ہو جائے گا، سال مکمل ہو جائے گا اور صرف چند صفحات پڑھے جائیں گے. کیا ہوگا؟ چند صفحات پڑھے جائیں گے. صرف چند صفحات پڑھے جائیں گے. تو اس طرح پھر اصل جو متن ہے، نحو کے جو اصل مسائل ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ عبارت موقوف ہے، انسان کو مسائل یاد ہوں گے تب انسان صحیح معنوں میں عبارت پڑھ سکتا ہے. اور اگر ہم سوال جواب کے اندر لگے رہیں تو ہمیں مسائل یاد نہ ہوں تو پھر صحیح معنوں کے اندر ہم عبارت بھی نہیں پڑھ سکیں گے. ٹھیک ہے. اس لیے بس کوشش یہ کریں گے کہ اب چونکہ ابھی ابتدا ہے، ابھی کیا ہے؟ ابتدا ہے، اس لیے ہم چند سوال جواب کر لیتے ہیں اور جب آئندہ یہ کتاب ذرا اچھی طریقے سے سٹارٹ ہو جائے گی تو پھر کوشش کریں گے کہ کوئی ضروری سوال ہو تو کر لیا، کوئی ضروری سوال ہو تو کر کے اس کا جواب دے دیا، ورنہ صرف متن کو حل کیا جائے گا. متن کو حل کیا جائے گا اور اس کو ہم نے زبانی یاد کرنا ہے. متن کو زبانی یاد کرنا، متن کے جو مسائل ہیں اس کو زبانی یاد کرنا ہے تاکہ اچھے طریقے سے جو نحو کے مسائل ہیں ہمیں وہ یاد ہو جائیں اور ہم عبارت پڑھ کر اس کو بہتر بنائیں اور قرآن و حدیث کو صحیح معنوں کے اندر ہم سمجھ سکیں. ٹھیک ہے بھائی جی. تو یہاں پر پہلا سوال یہ ہے کہ ہم نے ہدایت النحو کے اندر یہ بات پڑھی ہوئی ہے کہ علم نحو کا جو موضوع ہے وہ کلمہ اور کلام ہے.
علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے. کتنے موضوع ہیں اس کے؟ دو موضوع ہیں. نمبر 1 کلمہ، نمبر 2 کلام. نمبر 2 کلام. کلمہ بھی علم نحو کا موضوع ہے اور کلام بھی علم نحو کا موضوع ہے. یہ کلمہ اور کلام دونوں ہی علم نحو کا موضوع ہے. یہ دونوں ہی علم نحو کا موضوع ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی جب کلمہ اور کلام دونوں ہی علم نحو کا موضوع ہیں تو پھر مصنف نے کلمہ کو کلام پر مقدم کیوں کیا ہے؟ کلمہ کی تعریف پہلے کر دی ہے اور کلام کی تعریف بعد میں جا کر کی ہے. تو ٹھیک ہے، حالانکہ مناسب یہ تھا کہ مصنف جو ہے وہ کلام کو کلمہ پر مقدم کرتے. مناسب کیا تھا؟ مصنف جو ہے وہ کلام کو کلمہ پر کیا کر دیتے؟ مقدم کرتے. اس کی وجہ بیٹا جی یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو کلام ہوتا ہے اس سے فائدہ تامہ حاصل ہوتا ہے. جو کلام ہوتا ہے اس سے فائدہ تامہ حاصل ہوتا ہے کہ جب انسان گفتگو کر کے خاموش ہو جاتا ہے تو جو کلام ہوتا ہے اس سے مخاطب کو پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے. آتی ہے کہ نہیں آتی بھائی؟ کلام سے پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے نا بیٹا، جو کلام ہے اسی کو جملہ بھی تو کہتے ہیں نا، اس کو مرکب مفید بھی کہتے ہیں. وہ پتہ ہے؟ اور مرکب مفید کی تعریف آپ نے نحویت کے اندر پڑھی ہوئی ہے کہ جب بات کرنے والا بات کر کے خاموش ہو جائے تو سننے والے کو خبر یا طلب کیا ہو جائے؟ معلوم ہو جائے. جب بات کرنے والا بات کر کے خاموش ہو جائے سننے والے کو پورا فائدہ تامہ حاصل ہو جائے. فائدہ اور یہ پڑھا ہوا ہے اور آپ کو یاد بھی ہے. تو بھائی جو کلام ہوتا ہے اس سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ فائدہ حاصل ہوتا ہے. اور جو کلمہ ہے اس سے فائدہ تامہ حاصل ہوتا ہے؟ نہیں، اس سے فائدہ تامہ حاصل نہیں ہوتا. تو پھر بھائی جس چیز سے فائدہ تامہ حاصل ہوتا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو مقدم کرنا چاہیے. اور جس سے فائدہ تامہ حاصل نہیں ہوتا اس کو مؤخر کرنا چاہیے تھا. تو صاحب کافی نے یہ کیا کر دیا کہ بھئی جو کلمہ ہے اس کو کلام پر کیا کر دیا ہے؟ مقدم کر دیا. اعتراض سمجھ آئیے بھائی؟ ہاں، اعتراض کو آپ دوبارہ سماعت فرما لیں. اعتراض کا خلاصہ یہ ہے کہ بھئی ہم نے ہدایت النحو کے اندر یہ بات پڑھی ہے اور بھی جو نحو کی کتاب نحویل وغیرہ ہم نے پڑھی ہے اس کے اندر ہمیں اساتذہ نے بتایا ہے کہ علم نحو کا موضوع کیا ہے؟ کلمہ اور کلام. علم نحو کے موضوع 2 ہیں، کلمہ اور کلام. تو جب بھائی کلمہ اور کلام دونوں علم نحو کے موضوع ہیں تو پھر شیخ ابن حاجب نے صاحب کافیہ نے کلمہ کو کلام پر کیوں مقدم کر دیا؟ حالانکہ مناسب یہ تھا کہ کلام کو کلمہ پر مقدم کیا جاتا. کلام کو کلمہ پر مقدم کیا جاتا. کیوں؟ اس لیے بھائی جو کلام ہوتا ہے اس سے فائدہ تامہ حاصل ہوتا ہے، اس سے پورا فائدہ حاصل ہو جاتا ہے. جبکہ جو کلمہ ہوتا ہے اس سے پورا فائدہ حاصل نہیں ہوتا. تو پھر جس سے پورا فائدہ حاصل ہوتا ہے اسی کو مقدم کرنا چاہیے نا بھی، اسی کو مقدم کرنا چاہیے. صاحب کافیہ نے پھر اس کو مقدم نہیں کیا، اس کو مؤخر کر دیا اور کلمہ کو مقدم کر دیا. تو ایسا انہوں نے کیوں کیا ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، اس سوال کا جواب یہ ہے، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جو کلمہ ہے یہ جز ہے اور جو کلام ہے یہ کل ہے. جو کلمہ ہے یہ کلام ہے، کل ہے. اور آپ کو پتہ ہے جو کل ہوتا ہے وہ جزوں سے مل کر ہی بنتا ہے. جو کل ہوتا ہے وہ جزوں سے مل کر بنتا ہے. تو ایسا ہی ہے نا، آپ دیکھ لو زید قائم، زید قائم. بیٹا یہ کلام ہے کہ نہیں ہے؟ جی کلام. اور زید قائم کلام ہے؟ جی ہے. اور اس کے اجزاء کون سے ہیں؟ اس کے جز کون سے ہیں؟ زید اور قائم. زید ایک الگ جز ہے اور قائم ایک الگ جز ہے. تو جو الگ الگ اس کے جز ہیں وہ کیا ہیں؟ کلمہ ہے. زید بھی کلمہ ہے اور قائم کیا ہے؟ یہ بھی کلمہ ہے. یہ بھی کلمہ ہے. تو بھائی زید قائم یہ کلام ہے اور یہ کل ہے. یہ کلام ہے اور یہ کل ہے. اور جو الگ زید ہے اور الگ قائم ہے
یہ اس کے جز ہیں، یہ کلمے ہیں، یہ جز ہے اور اس کے کیا ہے کلمے ہیں۔ پتہ چلا کہ جو کلام ہے یہ کس سے مل کر بنا ہے؟ یہ کلموں سے مل کر، یہ کلموں سے مل کر بنا ہے۔ جو کلام ہے یہ کلموں سے مل کر بنا ہے۔ تو جو کلمے ہیں یہ جز ہوئے اور جو کلام ہے یہ کل ہوا۔ تو جو کل ہے یہ اپنے جزوں سے مل کر بنتا ہے، یہ اپنے جزوں سے مل کر بنتا ہے۔ تو پھر جب یہ جزوں سے مل کر بنتا ہے تو جز ہو گئے اصل، جز ہو گئے اصل، اور جو کل ہے وہ ہو گیا فرع۔ کل کیا ہو گیا؟ فرع ہو گیا۔ کل فرع ہو گیا اور جز کیا بن گیا؟ اصل بن گیا۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے جو اصل ہوتی ہے وہ کیا فرع سے پر کیا ہوتی ہے؟ مقدم ہوتی ہے، مقدم ہوتی ہے۔ جو اصل ہوتی ہے وہ فرع پر مقدم ہوتی ہے۔ جو جز ہوتا ہے وہ کل پر مقدم ہوتا ہے۔ اس وجہ سے پھر مصنف رحمہ اللہ نے کلمہ کو کلام پر کیا کر دیا ہے؟ مقدم کر دیا ہے۔ سمجھ آ گئی بات بھی؟ ہاں جی ہاں۔ تو بھائی جو تھا کلمہ وہ جز تھا اور کلام کیا تھا؟ کل۔ ٹھیک ہے۔ تو جو کل ہوتا ہے وہ جز کا محتاج ہوتا ہے۔ جو کل ہوتا ہے جز کا محتاج ہوتا ہے۔ بھائی جز ہوں گے تو کل بنے گا، جز ہوں گے تو کل بنے گا۔ اگر جز ہی نہ ہو تو کل کیسے بنے گا؟ کل کیسے بنے گا؟ ٹھیک ہے نا بھائی؟ اس وجہ سے پھر جز وہ اصل ہو گئے اور کل کیا ہو گیا؟ فرع۔ تو کیا ہو گئی؟ فرع ہو گئی۔ اور اصل جو ہوتا ہے وہ فرع پر کیا ہوتا ہے؟ مقدم ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے صاحب کافیہ شیخ ابن حاجب رحمہ اللہ نے کلمہ کو کلام پر کیا کر دیا ہے؟ مقدم کر دیا ہے۔ کلمہ کو کلام پر مقدم کر دیا ہے۔ اور بیٹا بات سمجھ آ گئی ہے؟ سب کو آ گئی ہے؟ کوئی ایسا تو نہیں رہے گا جس کو سمجھ نہ آئی ہو؟ سمجھ آ گئی ہے۔ اس کے بعد بیٹا جی یہاں پر ایک دوسرا سوال ہے، یہاں پر ایک دوسرا سوال ہے، لیکن سوال سے پہلے جو ہے آپ تمہید کے طور پر جو ہے ایک بات سمجھے، تمہید کے طور پر ایک بات سمجھے۔ وہ تمہید یہ ہے کہ جو الف لام ہوتا ہے، جو الف لام ہوتا ہے اس کی ابتداءً دو قسمیں ہیں۔ اس کی ابتداءً دو قسمیں، نمبر ایک الف لام اسمی اور نمبر دو الف لام حرفی۔ الف لام اسمی اور الف لام حرفی۔ الف لام اسمی اس الف لام کو کہتے ہیں جو اس میں فاعل اور اس میں مفعول پر داخل ہوتا ہے۔ جو الف لام اس میں فاعل اور اس میں مفعول پر داخل ہوتا ہے اس الف لام کو کیا کہتے ہیں؟ الف لام اسمی کہتے ہیں، کیونکہ یہ الف لام جو ہے وہ اس میں موصول کے معنی میں ہوتا ہے۔ یہ الف لام اس میں موصول کے معنی میں ہوتا ہے۔ چونکہ یہ الف لام جو ہے وہ اس میں موصول کے معنی میں ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کو الف لام اسمی کہتے ہیں۔ اس کو الف لام اسمی کہتے ہیں۔ دیکھو بھائی الضارب المضروب، الضارب المضروب۔ اب آپ دیکھ لیں کہ جو ضارب ہے وہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، ضارب اس پر جو الف لام داخل ہے یہ اس میں موصول الذی کے معنی میں ہے، یہ اس میں موصول الذی کے معنی میں، اور ٹھیک ہے۔ اور جو المضروب المضروب اس کے اندر جو مضروب ہے وہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اور اس پر جو الف لام ہے وہ اس میں موصول الذی کے معنی میں ہے۔ تو چونکہ بھائی اس میں فاعل اور اس میں مفعول پر جو الف لام آتا ہے وہ کس کے معنی میں ہوتا ہے؟ وہ اس میں فاعل اور اس میں مفعول کے معنی میں۔ وہ بھائی وہ اس میں موصول کے معنی میں ہوتا ہے۔ اس میں فاعل اور اس میں مفعول پر جو الف لام داخل ہوتا ہے وہ کس کے معنی میں ہوتا ہے؟ اس میں موصول کے معنی میں ہوتا ہے۔ وہ اس میں موصول کے معنی میں ہوتا ہے۔ کس کے معنی میں ہوتا ہے؟ اس میں موصول کے معنی میں ہوتا ہے۔ بھائی وہ اسم کے معنی میں ہوا نا، کس معنی میں ہوا؟ اسم کے معنی میں ہوا۔ تو جب وہ اسم کے معنی میں ہے تو اسی وجہ سے پھر اس کو اسمی کہہ دیتے ہیں، اس الف لام کو اسمی کہہ دیتے ہیں۔ چونکہ وہ الف لام اسم کے معنی میں ہے اس وجہ سے اس کو اسمی کہتے ہیں۔
بات سمجھ آئی نا؟ جی ہاں تو اب ضارب المضروب، یہاں پر ضارب اس میں فاعل ہے، اس پر جو الف لام ہے وہ اس میں موصول الذی کے معنی میں ہے، مضروب اس میں مفعول ہے، اس پر جو الف لام ہے وہ کس کے معنی میں ہے؟ الذی اس میں موصول کے معنی میں ہے۔ اور ٹھیک ہے، اگر آپ جو ہے وہ تسنیہ کا صیغہ بنا لیں، کیا بنا لیں؟ مثلا الضاربان اور المضروبان، الضاربان یہ کہہ لیں تو اب بھی اس پر جو الف لام ہے وہ اس میں موصول ہی کے معنی میں ہے، لیکن اب چونکہ یہ صیغے تسنیہ کے ہیں، یہ صیغے تسنیہ کے ہیں، لہذا شروع میں جو الف لام آئے گا وہ بھی اس میں موصول کا ہوگا، لیکن وہ بھی تسنیہ کا صیغہ بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ تسنیہ کا صیغہ بن جائے گا۔ مثلا الضاربان تو یہ بن جائے گا اللہ زانی، کیا بن جائے گا؟ اللہ زانی کے معنی میں ہو جائے گا۔ اور ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے پڑھا ہے کہ اللہ زی کس کے لیے آتا ہے؟ واحد مذکر کے لیے آتا ہے، اللہ زانی اللہ زینی یہ تسنیہ مذکر کے لیے آتے ہیں، اور اللہ دینا جمع مذکر کے لیے آتا ہے، اور اللہ تی یہ واحد مؤنث کے لیے آتا ہے، اللہ تانی یہ تسنیہ مؤنث کے لیے آتا ہے، اور اللہ تی اور اللہ واتی یہ دونوں جمع مؤنث کے لیے آتے ہیں۔ اور ٹھیک ہے، تو جب الضارب المضروب ہوگا تو یہ الف لام جو ہے اس میں موصول الذی کے معنی میں ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ یہ الف لام اس میں موصول الذی کے معنی میں اور ہوگا۔ جب الضاربان المضروبان کر دیں گے، صیغے تسنیہ کے لے آئیں گے، تو پھر جو الف لام ہے یہ بھی تسنیہ کے معنی میں ہو جائے گا، اللہ زان کے معنی میں ہو جائے گا۔ اور ٹھیک ہے، جی۔ اور جب صیغے جمع کے بنا دیں گے، یعنی الضاربون المضروبون، ہاں الضاربون اور المضروبون ہو جائے گا، تو پھر اس پر جو الف لام آئے گا وہ بھی جمع کے معنی میں ہوگا، یعنی اللہ زینہ کے معنی میں ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اللہ زینہ کے معنی میں۔ اور ٹھیک ہے، اور اگر جناب آپ صیغے مؤنث کے بنا دیں، الضاربات المضروبات، الضاربات المضروبات، ان مثالوں کے اندر چونکہ اس میں فاعل اور اس میں مفعول جو ہیں وہ واحد مؤنث کے صیغے ہیں۔ کیا ہے؟ واحد مؤنث کے صیغے واحد ہیں، مؤنث کے صیغے ہیں، اس لیے اس پر جو الف لام آئے گا وہ بھی اس میں موصول واحد مؤنث کے لیے آئے گا، اس میں موصول واحد مؤنث کے لیے یعنی اللہ تی کے معنی میں، کس کے معنی میں ہوگا؟ اللہ تی کے معنی میں ہو جائے گا۔ اگر صیغوں کو تسنیہ مؤنث بنا کر یوں کہہ دیا جائے، الضاربتان المضروبتان، الضاربتان المضروبتان، اب یہ جو الف لام ہوگا یہ کس کے معنی میں ہو جائے گا؟ اللہ تعالی کے معنی میں ہو جائے گا۔ کس کے معنی میں ہو جائے گا؟ اور اگر آپ ان صیغوں کو جمع بنا دیں اور یوں کہہ دیں الضاربات المضروبات کہہ دیں، تو یہ صیغے کون سے بن گئے ہیں؟ ہاں، یہ صیغے جمع مؤنث کے بن گئے ہیں، اس لیے اس پر جو الف لام آئے گا وہ بھی اس میں موصول جمع مؤنث کا آئے گا نا، یعنی کس کے معنی میں ہو جائے گا؟ اور اللہ کے معنی میں ہو جائے گا۔ اور ٹھیک ہے، بہرحال یہ بات آپ نے ہو سکتا ہے پہلے بھی پڑھی ہوگی، اساتذہ نے آپ کو بتائی ہوگی، یہاں بات تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے کہ بھائی جو الف لام جو ہے وہ اس میں فاعل اور اس میں مفعول پر داخل ہو، اس الف لام کو الف لام اسمی کہتے ہیں، اس الف لام کو الف لام اسمی کہتے ہیں، کیونکہ وہ الف لام جو ہوتا ہے وہ اس میں موصول کا معنی دیتا ہے، وہ الف لام اس میں موصول کا معنی دیتا ہے، الف لام اس میں موصول کے معنی میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور وہ الف لام جو اس میں فاعل اور اس میں مفعول کے علاوہ کسی اور کلمہ پر داخل ہو، اس میں فاعل اور اس میں مفعول کے علاوہ کسی اور کلمہ پر داخل ہو تو اس الف لام کو الف لام حرفی کہتے ہیں، اس الف لام کو الف لام حرفی کہتے ہیں۔ دیکھو بھائی، الرجل قائم، الرجل قائم، آپ بتاؤ کہ یہاں رجل کے اوپر جو الف لام داخل ہے، یہ رجل جو ہے یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے؟ نہیں۔ یہ اس مفعول کا صیغہ ہے؟ نہیں۔ پتہ چلا کہ رجل پر جو الف لام داخل ہے وہ الف لام اسمی نہیں ہے، بلکہ الف لام حرفی ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، کیونکہ یہ الف لام اسمی تو وہ ہوتا ہے جو اس میں فاعل اور اس میں مفعول پر داخل ہو، اور جو رجل ہے اس میں فاعل بھی
نہیں ہے اور اس میں مفعول بھی نہیں ہے، لہذا اس پر جو الف لام داخل ہے وہ پھر اسمی بھی نہیں ہے بلکہ حرفی ہے، بلکہ کیا ہے؟ حرفی ہے۔ تو ٹھیک ہے بھائی۔ اچھا پھر الف لام جو حرفی ہوتا ہے، الف لام جو حرفی ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں، اس کی دو قسمیں ہیں، الف لام زائدہ اور الف لام غیر زائدہ، زائدہ اور غیر زائدہ، زائدہ غیر زائدہ۔ الف لام جو حرفی ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں، زائدہ اور غیر زائدہ۔ زائدہ اس لام حرفی کو کہتے ہیں کہ اگر اس کو کلمہ سے ہٹا دیا جائے، اگر اس کو کلمہ سے ہٹا دیا جائے، اس کو کلمہ سے جدا کر دیا جائے تو پھر جو معنی ہے، اصلی معنی جو ہے اس کے اندر کوئی خرابی اور کوئی خلل واقع نہ ہو، کوئی خرابی اور خلل واقع نہ ہو۔ اگر کلمہ سے الف لام کو ہٹانے کی وجہ سے، کلمہ سے الف لام کو جدا کرنے کی وجہ سے، کلمہ سے الف لام کو حذف کر دینے کی وجہ سے کلمہ کے معنی کے اندر، اصل معنی کے اندر کوئی خلل و خرابی نہ آئے تو اس الف لام کو کیا کہتے ہیں؟ زائدہ۔ اس الف لام کو زائدہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر الف لام کو ہٹانے کی وجہ سے، کلمہ سے جدا کرنے کی وجہ سے اصل معنی میں کیا آ جائے؟ تبدیلی اور خلل آ جائے، خرابی اور خلل آ جائے تو اس الف لام کو پھر غیر زائدہ کہتے ہیں، اس الف لام کو غیر زائدہ کہتے ہیں۔ اب آپ بیٹا یہ دیکھ لو، الرجل قائم ہے، کیا ہے؟ الرجل قائم۔ الرجل قائم۔ اب اگر یہاں پر آپ رجل سے الف لام کو کیا کریں؟ ہٹا دیں، رجل سے الف لام کو ہٹا دیں تو پھر تو یہ بن جائے گا رجل قائم۔ کیا بن جائے گا؟ رجل قائم۔ اب الف لام کو ہٹانے سے معنی میں خلل آیا ہے، کیا ہے؟ معنی میں خلل آیا، کلمہ کیا ہے؟ معنی میں کیا آیا ہے؟ خلل آیا۔ کیوں؟ وہ خلل میں یہ آیا ہے کہ جب رجل کے اوپر الف لام داخل تھا اور ہم نے اس کو پڑھا تھا الرجل قائم، الرجل قائم، تو اس صورت کے اندر جو رجل تھا وہ مبتدا تھا اور قائم اس کی خبر تھا، خبر تھی۔ آپ کو پتہ ہے پھر جو مبتدا ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے، کیا تھا؟ کیا ہوتا ہے؟ مبتدا ہوتا ہے، معرفہ ہوتا ہے۔ جب اس پر الف لام داخل تھا، ہم نے اس کو الرجل قائم پڑھا تھا تو تب رجل کیا تھا؟ معرفہ تھا اور مبتدا تھا، اور قائم اس کی کیا تھی؟ خبر تھی۔ لیکن جب آپ یہاں سے الف لام کو کیا کریں گے؟ ہٹا دیں گے، جدا کر دیں گے، تو یہ تو آ جائے گا رجل قائم، کیا بنے گا؟ رجل قائم۔ اب بتاؤ رجل قائم یہ مبتدا اور خبر رہیں گے؟ نہیں بھائی یہ مبتدا اور خبر تو نہیں رہیں گے، کیونکہ اگر ان کو مبتدا اور خبر بناتے ہو تو پھر رجل جو مبتدا ہے وہ تو نکرہ بن جائے گا، وہ تو کیا بن جائے گا؟ نکرہ بن جائے گا۔ اور آپ نے ہدایت النحو کے اندر پڑھا ہے کہ جو نکرہ محضہ ہوتا ہے وہ تو مبتدا نہیں بنتا، وہ تو جو نکرہ محضہ ہوتا ہے وہ مبتدا نہیں بنتا۔ ہاں جو مبتدا ہوتا ہے یا تو وہ معرفہ ہوتا ہے یا تو وہ یا کم از کم بچوں وہ نکرہ مخصصہ تو ہوتا ہی ہے نا، کیا ہوتا ہے؟ نکرہ مخصصہ۔ ہاں نکرہ مخصصہ ہوتا ہے۔ آپ نے وہ ہدایت النحو کے اندر تخصیص کے 6 طریقے پڑھے ہوئے ہیں، تخصیص کے 6 طریقے پڑھے ہوئے ہیں۔ ہاں تخصیص کے 6 طریقے پڑھے ہوئے ہیں، وہ آپ کو یاد ہوں گے، اب میں یہاں نہیں دہراتا اور نہ اتنا ٹائم ہی ہے، وہ ٹھیک ہے۔ بہرحال بچوں یہاں پر اگر جو الرجل قائم ہے، یہاں پر اگر ہم کیا کرتے ہیں الف لام کو ہٹاتے ہیں تو بتاؤ معنی میں خلل آتا ہے کہ نہیں آتا؟ خلل آتا ہے، خلل آتا ہے نا۔ وہ خلل یہ آتا ہے کہ اب رجل کیا رہ جائے گا؟ نکرہ رہ جائے گا، تو پھر نکرہ تو مبتدا بن نہیں سکتا ہے، نکرہ تو مبتدا بن نہیں سکتا، تو پھر رجل قائم کو ہم رجل کو موصوف اور قائم کو صفت بنائیں گے، کیا بنائیں گے؟ رجل کو موصوف بنائیں گے اور قائم کو صفت بنائیں گے۔ بتاؤ بھائی اب یہ مرکب جو ہے وہ تو کون سا بن جائے گا؟ مرکب توصیفی بن جائے گا، مرکب توصیفی بن جائے گا۔ اب اس سے پوری بات سمجھ میں آئے گی؟ نہیں، اور آپ پوری جو مرکب توصیفی ہوتا ہے آپ کو پتا نہیں ہے کہ مرکب غیر مفید کی قسم ہے نا یار، وہ کیا ہے؟ مرکب غیر مفید کی قسم ہے۔ جو مرکب توصیفی ہوتا ہے وہ کس کی قسم ہے؟
تو مرکب غیر مفید جو ہوتا ہے اس سے فائدہ تامہ حاصل ہوتا ہے نہیں نا حاصل ہوتا. تو جب بھائی رجل کے اوپر الف لام داخل تھا اور ہم نے کہا تھا الرجل قائم، تب تو اس سے فائدہ تامہ حاصل ہو رہا تھا. کیا حاصل ہو رہا تھا؟ فائدہ تامہ حاصل ہو رہا تھا. اور یہ مبتدا اور خبر تھے، یہ مبتدا اور خبر تھے. لیکن جب بھائی آپ نے کیا کیا، الف لام کو جدا کر دیا، الف لام کو ہٹا دیا، الف لام کو حذف کر دیا، یہ تو بن گیا رجل قائم. کیا بن گیا؟ رجل قائم. تو اب یہ مبتدا خبر ہے نہیں، یہ تو کیا بن گیا؟ موصوف صفت بن گیا، رقبے توصیفی بن گیا. تو اس سے اب پورا فائدہ حاصل ہو رہا ہے نہیں، فائدہ تامہ حاصل ہو رہا ہے نہیں. تو معنی میں کیا آ گیا ہے؟ خلل آ گیا ہے. معنی میں پتہ چل گیا کہ الرجل قائم میں رجل پر جو الف لام داخل ہے، یہ الف لام جو ہے وہ زائدہ نہیں ہے. یہ الف لام زائدہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ غیر زائدہ ہے. کیونکہ اس کو حذف کرنے سے معنی میں کیا آتا ہے؟ خلل آتا ہے نا بھائی. کیا آتا ہے؟ پتہ چلا کہ یہ الف لام غیر زائدہ ہے، زائدہ نہیں ہے، زائدہ نہیں ہے. اور ٹھیک ہے تو بھائی مثال کے طور پر یہ آپ کے پاس ہے الحسن. کیا ہے؟ الحسن. اب حسن کیا ہے؟ علم ہے، نام ہے. تو کیا ہے؟ علم ہے، نام ہے نا. اس پر اب آپ الف لام داخل کر دیں، الحسن. کیا کر دیں؟ الحسن. تو اب اس کے شروع میں جو الف لام ہے اگر اس کو ہٹا بھی دیتے ہیں، حسن کہہ دیتے ہیں، تو اب اصل معنی میں خلل آیا نہیں؟ وہ بولو اصل معنی میں خلل آیا ہے نہیں نا آیا. تو پھر حسن پر جو الف لام داخل ہوگا کون سا ہوگا؟ وہ زائدہ ہوگا. کیا ہوگا؟ وہ زائدہ ہوگا. تو سمجھ آئی بات؟ تو الف لام زائدہ وہ ہوتا ہے کہ جس کو حذف کرنے سے اصل معنی میں خلل نہ آئے، اصل معنی میں خلل نہ آئے. جیسے حسن علم ہے. کیا ہے؟ علم ہے، نام. ویسے بھی آپ کو پتہ امام حسن امام حسین یار نہیں جانتے ہو؟ نواسہ رسول کو کون نہیں جانتا ہے؟ وہ سب بھی جانتے ہیں نا. آپ جناب امام حسن مجتبی جو ہیں، حسن پاک ان کا علم ہے نا. ان کا کیا ہے؟ علم ہے، نام ہے. تو اس پر اگر آپ الف لام داخل کر کے الحسن کہہ دیتے ہو، کیا کہتے ہو؟ الحسن کہہ دیتے ہو. تو ٹھیک ہے. اب اگر یہاں سے اب الف لام کو ہٹا بھی حسن کہہ دیں تو اصل معنی میں کوئی خلل آیا نہیں؟ وہ نہیں آیا ہے، کوئی خلل نہیں. لیکن اگر وہ آپ کے پاس الرجل قائم ہے، کیا ہے؟ الرجل قائم ہے، تو وہاں الرجل مبتدا ہے، قائم اس کی خبر ہے. تو وہاں سے اگر الف لام آپ ہٹاتے ہو، رجل قائم کہتے ہو، معنی میں خلل آتا ہے کہ نہیں آتا؟ وہ آتا ہے نا. تو پتہ چلا الرجل قائم میں جو رجل پر الف لام داخل ہے وہ غیر زائدہ ہے، وہ غیر زائدہ. اور الحسن میں حسن پر جو الف لام داخل ہے وہ زائدہ ہے، وہ زائدہ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ زائدہ ہے. اور اتنی بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اچھا بیٹا، اب الف لام جو غیر زائدہ ہوتا ہے، الف لام جو غیر زائدہ ہوتا ہے، اس کی مشہور 4 قسمیں ہیں. اس کی مشہور 4 قسمیں ہیں. نمبر 1 الف لام جنسی. الف لام جنسی. نمبر 2 الف لام استغراقی. الف لام استغراقی. نمبر 3 الف لام عہد خارجی. الف لام عہد خارجی. اور نمبر 4 الف لام عہد ذہنی. الف لام عہد ذہنی. تو بھائی جو الف لام غیر زائدہ ہے اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں ہیں. جنسی، استغراقی، عہد خارجی اور عہد ذہنی. ٹھیک ہے. الف لام جنسی اس الف لام کو کہتے ہیں، الف لام جنسی اس الف لام کو کہتے ہیں جس کے مدخول سے ماہیت مراد ہو، افراد مراد نہ ہو. جس کے مدخول سے ماہیت مراد ہو، افراد مراد نہ ہو. جیسے الرجل خیر من المرأة. الرجل خیر من المرأة. یہاں پر رجل پر جو الف لام داخل ہے اور مرأہ پر جو الف لام داخل ہے. رجل پر اور
مر'a پر جو الف لام داخل ہے، یہ الف لام جنسی ہے. یہ کیا ہے؟ الف لام جنسی ہے. اس سے ماہیت مراد ہے، افراد مراد نہیں ہے. ماہیت مراد ہے تو معنی یہ ہوگا کہ جو جنس رجل ہے، جو جنس رجل ہے وہ جنس عورت سے بہتر ہے. جنس مرد جنس عورت سے بہتر ہے. یہ معنی نہیں ہے کہ جو مرد کے افراد ہیں وہ عورت کے افراد سے بہتر ہیں. یہ معنی نہیں ہے کہ مرد کے جو افراد ہیں وہ عورت کے افراد سے بہتر ہے. یہ معنی نہیں ہے. اس کی وجہ بیٹا جی یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو مرد کے افراد ہیں وہ کوئی سارے عورت کے افراد سے بہتر تو نہیں ہے. مرد کے جو افراد ہیں وہ سارے عورت سے بہتر نہیں. اور بھائی سینکڑوں عورتیں جو ہیں وہ سینکڑوں مردوں سے کیا ہے؟ افضل نہیں ہے. نہیں افضل ہے. خدا کے بندو، جو عورتیں ولیہ ہیں، جو عورتیں اللہ کی مقبولہ ہیں، ولیہ ہیں، تو ٹھیک ہے، تو وہ عورتیں جو ہیں وہ ہم جیسے گناہگار مردوں سے کیا ہیں؟ افضل نہیں ہے. وہ بولو افضل ہے نا. تو جو امہات المؤمنین ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں، قرآن پاک میں نہیں ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. اور ٹھیک ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں، جو پاک بیویاں ہیں، وہ مسلمانوں کی کیا ہیں؟ مائیں ہیں نا. وہ مسلمانوں کی مائیں ہیں. تو جو حضور کی جو ازواج ہیں، جو حضور کی بیویاں ہیں، جو حضور کی ازواج ہیں، وہ تو ظاہر بات ہے وہ صحابیہ بھی تو ہے نا. وہ یار حضور کی جو بیوی صحابیہ نہیں ہے، وہ صحابیہ ہی ہے نا. وہ تو ہم جیسے لاکھوں مردوں تو ایک صحابیہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ نہیں. تو ہم جیسے لاکھوں مردوں سے وہ ایک صحابیہ کیا ہیں؟ افضل ہے. کیا ہے؟ افضل ہے. تو پھر الرجل خیر من المرأة کا کیا معنی یہ ہے کہ مرد کے جو افراد ہیں وہ عورت کے افراد سے بہتر ہیں؟ نہیں. یہ معنی نہیں ہے. اور ٹھیک ہے، بلکہ اس کا معنی ہے کہ جن سے مرد جو ہے وہ جن سے عورت سے بہتر ہے. اب اگر جو عورت کے کچھ افراد ہیں وہ مردوں سے بہتر ہو بھی جائیں تو اس میں کوئی خلل نہیں ہے. اس میں کوئی خلل اور ٹھیک ہے بھائی. اچھا جی. اور الف لام استغراقی، الف لام جو استغراقی ہے، اس الف لام کو کہتے ہیں جس کے مدخول سے تمام افراد مراد ہوتے ہیں. جس کے مدخول سے تمام افراد. اور ٹھیک ہے، جیسے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر حق تعالی کا ارشاد ہے ان الانسان لفی خسر، ان الانسان لفی خسر. یہاں پر بھائی جو انسان پر الف لام داخل ہے، انسان پر جو الف لام داخل ہے، یہ الف لام استغراقی ہے. یہ الف لام استغراقی ہے کیونکہ اس الف لام سے انسان کے جمیع افراد مراد ہیں، تمام افراد مراد ہیں. یہاں پر انسان سے اس کے تمام انسان کے تمام افراد مراد ہیں. اور معنی یہ ہے اس کا کہ بے شک انسان کے تمام افراد جو ہیں وہ خسارے اور گھاٹے کے اندر ہیں. انسان کے تمام افراد بھائی یہاں پر پھر انسان پر جو الف لام ہوا، کون سا الف لام ہوا؟ استغراقی. کیونکہ الف لام استغراقی وہ اسے کہتے ہیں جس کے مدخول سے تمام افراد مراد ہوں. اور یہاں الف لام کا مدخول جو انسان ہے، الف لام کا مدخول جو تو یہاں انسان کے تمام افراد مراد نہیں ہے، مراد ہے نا انسان کے تمام افراد مراد. اور معنی یہ ہے کہ انسان کا ہر فرد گھاٹے میں ہے. انسان کا ہر فرد. ہاں البتہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے استثناء کیا ہے، فرمایا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. انسان کے تمام افراد گھاٹے میں تو ہیں، انسان کے تمام افراد گھاٹے میں ہیں، لیکن جو لوگ ایمان لا کر اچھے اعمال کریں گے وہ گھاٹے میں نہیں ہوں گے. جو ایمان لا کر اچھے کام کریں گے، اعمال صالحہ کریں گے، وہ گھاٹے میں نہیں ہوں گے. اور ٹھیک ہے.
اچھا جی، اس کے بعد ہے جی الف لام عہد خارجی، الف لام الف لام عہد خارجی، اس الف لام کو کہتے ہیں جس کے مدخول سے فرد معین مراد ہوتا ہے، جس کے مدخول سے فرد معین مراد ہوتا ہے اور اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہوتا ہے، مدخول کا ذکر پہلے ہو چکا ہوتا ہے، جیسے قرآن مجید فرقان حمید سورہ مزمل شریف کے اندر ہے، سورہ مزمل شریف کے اندر ہے حق تعالیٰ کا ارشاد فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ، فَعَصَى کہ فرعون نے رسول کی نافرمانی کی ہے، فرعون نے رسول کی نافرمانی کی ہے۔ اور یہاں بیٹا بھائی رسول پر جو الف لام ہے یہ الف لام عہد خارجی کا ہے، یہ کون سا ہے؟ عہد خارجی کا ہے، کیونکہ یہاں رسول سے معین رسول مراد ہیں، یہاں رسول سے معین رسول مراد ہیں، اور وہ کون ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ وہ آپ کو پتہ ہے نبی فرعون کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کو رسول بنا کر بھیجا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کا رسول بنا کر بھیجا تھا نا، تو ظاہر بات ہے فرعون کی طرف جو ہستی رسول بن کر آئے گی تو فرعون نافرمانی کیا کرے گا؟ اسی کی کر سکے گا نا جی، اسی کی نافرمانی کرے گا۔ ٹھیک ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا بھائی کہ فرعون کی طرف جو رسول ہے وہ آ جائے موسیٰ علیہ السلام ہیں اور فرعون جو ہے وہ نافرمانی کر دے ابراہیم علیہ السلام کی، ایسا ہو سکتا ہے؟ اور جو اس کو تبلیغ کرے گا جو سمجھائے گا نافرمانی تو اسی کی ہوگی نا، نافرمانی کیا ہوگی؟ اسی کی ہوگی۔ تو فرعون کی طرف کون رسول بن کر آئے تھے؟ تو یہاں پھر رسول سے کون سے رسول مراد ہوں گے؟ ہاں، تو یہاں رسول پر جو الف لام داخل ہے یہ الف لام کون سا ہے؟ عہد خارجی کا ہے، کیونکہ یہاں رسول سے کون سے رسول مراد ہے؟ معین رسول، یہاں رسول سے اور وہ کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اور ان رسول کا جو ذکر ہے وہ اس سے پچھلی آیت اس سے پہلے ہو بھی چکا ہے، اس سے پہلے ہو بھی چکا ہے۔ دیکھو نا قرآن مجید فرقان حمید سے اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کما ارسلنا الی فرعون رسولا، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، کہ ہم نے فرعون کی طرف رسول کو بھیجا ہے، فرعون کی طرف رسول کو بھیجا ہے۔ ظاہر بات ہے فرعون کی طرف کون سے رسول آئے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ ہاں، تو چونکہ پچھلے اس سے پہلے رسول کا ذکر ہو بھی چکا ہے اور اس رسول سے معین رسول مراد ہے، اس لیے رسول پر جو الف لام ہوگا کون سا الف لام ہوگا؟ عہد خارجی کا ہوگا۔ اور سمجھ آ رہی بات کہ نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، سمجھ نہ آئے تو بتا بھی دینا آپ نے، ہے سم بکمن ہو کر اور ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اور بھائی الف لام عہد ذہنی، الف لام عہد ذہنی اس الف لام کو کہتے ہیں جس کے مدخول سے فرد غیر معین مراد ہو، جس کے مدخول سے فرد غیر معین مراد ہو، جیسے سورہ یوسف شریف، سورہ یوسف شریف ہے، 12واں پارہ ہے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر حق تعالیٰ کا ارشاد ہے فَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، فَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، تو ٹھیک ہے۔ یہاں پر ذئب پر جو الف لام داخل ہے، یہاں ذئب پر جو الف لام داخل ہے، یہ الف لام جو ہے وہ عہد ذہنی کا ہے، الف لام یہ الف لام کون سا ہے؟ عہد ذہنی کا یہ الف لام ہے، کیونکہ یہاں پر زیب سے کوئی معین بھیڑیا مراد نہیں ہے، یہاں زیب سے معین بھیڑیا مراد نہیں ہے، بلکہ غیر معین بھیڑیا مراد ہے۔ کیا ہے؟ بلکہ غیر معین بھیڑیا مراد ہے۔ تو ٹھیک ہے، لہذا جب غیر معین بھیڑیا مراد ہے تو پھر یہ الف لام کون سا ہوگا؟ عہد ذہنی، عہد ذہنی ہوگا۔ بچوں کون سا ہوگا؟ عہد ذہنی ہوگا۔ اور ٹھیک ہے، یہ الف لام جنسی نہیں ہو سکتا ہے، یہ الف لام جنسی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر الف لام جنسی کو بنایا جائے تو پھر تو مطلب یہ بنے گا کہ بھیڑیا کی جو جنس ہے، بھیڑیا کی جو جنس ہے وہ جناب والا کس کو کھا جائے گی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو،
حالانکہ جنس تو نہیں، ماہیت تو نہیں کھا سکتی ہے نا جی، نہیں ماہیت تو نہیں نہیں کھا سکتی ہے. اور یہ الف لام جو ہے وہ استغراقی بھی نہیں ہے، یہ استغراقی. کیونکہ اگر الف لام استغراقی کا مانا جائے تو پھر تو مطلب یہ ہوگا بھیڑیے کے تمام جو افراد ہیں وہ کیا کر جائیں گے؟ یوسف علیہ السلام کو کھا جائیں گے. کہ یعقوب علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں ان کو بھیڑیے کے تمام افراد نہ کھا جائیں. اور بھیڑیے کے تمام افراد ایک جگہ جمع بھی نہیں ہو سکتے ہیں. بھیڑیے کے تمام افراد ایک جگہ. او بھائی دنیا جہان کے تمام بھیڑیے ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں؟ او بولو نہیں نہ ہو سکتے ہیں. لہذا پتا چلا کہ یہاں پر جو زیب پر الف لام ہے یہ الف لام استغراقی نہیں ہو سکتا ہے، یہ جنسی بھی نہیں ہو سکتا. اور ٹھیک ہے. اور یہ پھر اس سے کوئی فرد معین بھی مراد نہیں. تو پیچھے کون سا بچ گیا؟ عہد ذہنی بچ گیا. تو ثابت ہو گیا کہ یہ الف لام کون سا ہے؟ عہد ذہنی ہے. یہ الف لام اور ٹھیک ہے. یہ بات سمجھ آ گئی ہے. تو بھائی خلاصہ گفتگو کا یہ ہے، گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ابتداءً الف لام کی دو قسمیں ہیں. الف لام کی الف لام اسمی، الف لام حرفی. الف لام اسمی وہ الف لام ہوتا ہے جو اس میں فاعل اور اس میں مفعول پر داخل ہوتا ہے اور اس میں موصول کے معنی میں ہوتا ہے. اور الف لام جو حرفی ہوتا ہے اس الف لام کو کہتے ہیں جو اس میں فاعل اور اس میں مفعول کے علاوہ کسی اور کلمہ پر داخل ہوتا ہے. پھر جو الف لام حرفی ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں، زائدہ اور غیر زائدہ. زائدہ اس الف لام کو کہتے ہیں کہ جس کو اگر حذف کر دیا جائے تو اصل معنی کے اندر خرابی و خلل نہ آئے. اور غیر زائدہ اس کو کہتے ہیں کہ اگر الف لام کو حذف کر دیا جائے تو اصل معنی کے اندر خلل و خرابی آ جائے. پھر الف لام جو غیر زائدہ ہوتا ہے اس کی مشہور چار قسمیں ہیں، جنسی ہے، استغراقی ہے، عہد خارجی ہے اور عہد ذہنی ہے. یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی. اب بیٹا جی جب یہ تمہید آپ کو سمجھ آ گئی، جب یہ تمہید آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو اب آپ سوال سنیں. اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ صاحب قافیہ کی عبارت جو الکلمۃ ہے، صاحب قافیہ کی عبارت جو الکلمۃ ہے، تو یہاں پر جو الف لام ہے، یہاں پر جو کلمہ پر جو الف لام داخل ہوا ہے یہ کون سا الف لام ہے؟ یہ کون سا الف لام ہے؟ اس کی ہمیں وضاحت اور تفصیل بتائیں ذرا. ٹھیک ہے. یہ سوال ہے. یہ کیا ہے؟ کہ قافیہ کی عبارت جو الکلمۃ ہے اس پر الف لام کون سا الف لام ہے؟ اس کو وضاحت کے ساتھ ہمیں بتائیں، اس کی تفصیل بتائیں ہمیں، اس کی ہمیں تفصیل بتائیں. یہ کون سا الف لام ہو سکتا ہے اور کون سا نہیں ہو سکتا ہے. بات سمجھ آئی ہے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ بھائی بلکہ جواب سے پہلے بھی ایک تمہید اگر ہم جان لیں، جواب سے تو جواب کا سمجھنا آسان ہو جائے گا. جواب سے قبل اگر ہم ایک تمہید کو جان لیں تو جواب کا سمجھنا کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا. جواب کا سمجھنا آسان ہو جائے گا. سن رہے ہو جی؟ وہ تمہید بیٹا جی یہ ہے کہ جو تعریف کی جاتی ہے نا جی، کسی بھی شے کی جو تعریف کی جاتی ہے تو تعریف ماہیت کی ہوتی ہے، افراد کی نہیں ہوتی ہے. تعریف افراد کی تعریف نہیں ہوتی. اس کی کیا وجہ ہے؟ افراد کی تعریف کیوں نہیں ہوتی؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو افراد ہوتے ہیں آپ کو پتہ وہ تو کثیر ہوتے ہیں. جو افراد ہوتے ہیں وہ کثیر ہوتے ہیں. تو جب افراد کثیر ہوتے ہیں، زیادہ ہوتے ہیں، تو پھر ان افراد کا احاطہ نہیں ہو سکتا ہے، ان کو گھیرا نہیں جا سکتا ہے. افراد کا احاطہ نہیں ہو سکتا، گھیرا نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے. اس وجہ سے پھر تعریف ماہیت کی جاتی ہے، افراد کی نہیں کی جاتی. افراد کی ٹھیک ہے. اس تمہید کے بعد اس تمہید کے بعد جواب یہ ہے، اس تمہید کے بعد جواب یہ ہے کہ بھئی یہاں پر کلمہ پر جو الف لام ہے
کلمہ پر جو الف لام ہے، یہ الف لام اسمی نہیں ہو سکتا ہے، یہ الف لام اسمی نہیں ہو سکتا، یہ الف لام اسمی نہیں ہو سکتا. کیوں اسمی اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اسمی جو ہوتا ہے وہ تو اس میں فاعل اور اس میں مفعول پر داخل ہوتا ہے، جی. وہ تو اس میں فاعل اس میں مفعول پر داخل ہوتا ہے. اور جو کلمہ ہے یہ اس میں فاعل ہے، نہیں بولو بھائی، اس میں فاعل نہیں ہے، یہ اس میں مفعول ہے. نہیں ہے، تو جب کلمہ اس میں فاعل بھی نہیں ہے، اس میں مفعول بھی نہیں ہے، تو پھر جو اس پر الف لام ہے وہ اسمی نہیں ہو سکتا، وہ اسمی نہیں ہو سکتا. تو ٹھیک ہے. جی. تو یہ الف لام پھر حرفی ہوگا. کون سا ہوگا؟ الف لام حرفی ہوگا. تو الف لام حرفی کی دو قسمیں ہیں. الف لام حرفی کی دو قسمیں ہیں، زائدہ اور غیر زائدہ. تو یہ الف لام زائدہ بھی نہیں ہو سکتا ہے، یہ الف لام زائدہ بھی نہیں ہو سکتا. زائدہ اس وجہ سے نہیں ہو سکتا کہ اگر اس کو ہم حذف کرتے ہیں تو یہاں پھر معنی میں خلل آتا ہے بھائی. یہاں معنی میں خلل آتا ہے، یہاں معنی میں خلل آتا ہے. وہ خلل کیا آئے گا؟ وہ خلل یہ آئے گا بھائی کہ جو الکلمہ تو یہاں جو ہے یہ ترکیب کے اندر واقع ہو رہا ہے، مبتدا کیا واقع ہو رہا ہے؟ مبتدا واقع ہو رہا ہے. اور لفظ وضع لمعنی مفرد اس کی کیا بن رہی ہے؟ خبر بن رہی ہے. تو اب یہاں پر اگر کلمہ سے الف لام کو ہٹاتے ہیں تو کلمہ کیا رہ جاتا ہے؟ ناکرہ نکرہ رہ جائے گا. کیا رہ جائے گا؟ نکرہ رہ جائے گا. نکرہ رہ جائے گا. تو پھر جو مبتدا ہے اس کا نکرہ ہونا لازم آئے گا، مبتدا کا نکرہ. حالانکہ آپ یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ جو نکرہ محضہ ہے وہ مبتدا نہیں بنتا ہے، جو نکرہ محضہ ہے وہ مبتدا نہیں بنتا. پتہ چلا کہ یہ الف لام زائدہ نہیں ہے. اور پھر یہ غیر زائدہ ہوگا. کیا ہوگا؟ غیر زائدہ ہوگا. تو غیر زائدہ کی جو 4 قسمیں ہیں مشہور، غیر زائدہ کی جو 4 قسمیں مشہور ہیں، ان میں سے یہ استغراقی نہیں ہو سکتا ہے. ان میں سے یہ استغراقی نہیں ہو سکتا. کیوں استغراقی؟ اس وجہ سے نہیں ہو سکتا کہ جو الف لام استغراقی ہوتا ہے اس کے مدخول سے تمام افراد مراد ہوتے ہیں، اس کے تو اس صورت کے اندر جو تعریف ہوگی یہ تعریف کس کی بنے گی؟ افراد کی بن جائے گی. یہ تعریف جو لفظ وضع لمعنی مفرد سے جو تعریف کی جا رہی ہے یہ تعریف کس کی بن جائے گی؟ کلمہ کے افراد کی تعریف بن جائے گی. حالانکہ تمہید کے اندر آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ تعریف افراد کی نہیں ہوتی ہے بلکہ ماہیت کی ہوتی ہے. تعریف افراد کی نہیں ہوتی بلکہ ماہیت کی ہوتی ہے. تو پتہ چلا کہ پھر یہ الف لام استغراقی بھی نہیں ہے، استغراقی بھی نہیں ہے. اور بھائی یہ الف لام جو ہے وہ عہد ذہنی بھی نہیں بن سکتا ہے. یہ الف لام کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو الف لام عہد ذہنی ہوتا ہے اس کا جو مدخول ہوتا ہے وہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے، اس کا مدخول نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے. تو اگر ہم یہاں پر کلمہ کے اوپر جو الف لام ہے اس کو ہم کون سا بنائیں؟ عہد ذہنی بنائیں. تو پھر کلمہ کیا رہ جائے گا؟ نکرہ رہ جائے گا. کیا رہ جائے گا؟ نکرہ رہ جائے گا. تو پھر نکرہ کا مبتدا ہونا لازم آئے گا، نکرہ کا ہونا لازم آئے گا. اس لیے پھر یہ الف لام عہد ذہنی بھی نہیں ہے. یہ الف لام عہد ذہنی بھی نہیں ہے. اور ٹھیک ہے. یہ الف لام جو ہے وہ جنسی ہو سکتا ہے. یہ الف لام جنسی ہو سکتا ہے. ہاں یہ الف لام جنسی ہے. تو اب یہاں پر کلمہ سے جو ہے وہ جنس کلمہ اور ماہیت کلمہ مراد ہوگی. کیا ہوگی؟ جنس کلمہ کلمہ سے جنس کلمہ اور جنس ماہیت کلمہ کیا ہوگی؟ مراد ہوگی. اور لفظ وضع لمعنی مفرد سے جو تعریف ہوگی وہ جنس کلمہ اور ماہیت کلمہ کی ہوگی. کیا ہوگی؟ جنس کلمہ اور ماہیت کلمہ کی ہوگی. اور ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں تعریف کس کی ہوتی ہے؟ ماہیت کی ہوتی ہے، افراد کی نہیں ہوتی. لہذا یہ کون سا الف لام ہوگا؟ یہ الف لام کون سا ہوگا؟ جنسی ہوگا. یہ الف لام جنسی ہوگا. اور بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے، بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ اس الف لام کو عہد خارجی بنانا بھی ممکن ہے. اس الف لام کو
اور ٹھیک ہے جب اس الف لام کو عہد خارجی بنایا جائے گا تو پھر اس سے مخصوص کلمہ مراد ہوگا، اس سے پھر مخصوص کلمہ کا جو فرد معین ہے وہ مراد ہوگا، اور کلمہ کا فرد معین وہ کلمہ نحویہ ہے، کلمہ نحویوں کی زبانوں پر جاری و ساری ہوتا ہے، جو نحویوں کی زبانوں پر جاری و ساری ہے۔ اور ٹھیک ہے بھائی، تو کلمہ کے اوپر جو الف لام ہے یہ الف لام اسمی بھی نہیں ہو سکتا، اور یہ الف لام جو ہے وہ زائدہ بھی نہیں ہو سکتا، اور الف لام غیر زائدہ کی جو اقسام ہیں ان میں سے استغراقی بھی نہیں ہو سکتا، اور عہد ذہنی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ الف لام جنسی ہوگا، یہ الف لام جنسی ہوگا، اور آگے جو تعریف کی گئی ہے لفظ وضع لمعنی مفرد سے، یہ جنس کلمہ اور ماہیت کلمہ کی تعریف ہوگی، اور آپ کو پتہ ہے تعریف کی بھی کس کی جاتی ہے؟ ماہیت اور جنس ہی کی جاتی ہے، اور ٹھیک ہے۔ ہاں البتہ بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ اس پر جو الف لام ہے وہ عہد خارجی کا بھی ہو سکتا ہے۔ اس صورت کے اندر کلمہ سے کلمہ کا فرد معین مراد ہوگا، اور وہ فرد معین کون سا ہے؟ کلمہ نحویہ ہے، کلمہ نحویہ ہے، جو نحووں کی زبانوں پر کیا ہوتا ہے؟ نحویوں کی زبانوں پر جاری و ساری ہوتا ہے۔ تو ٹھیک ہے بھائی، بھائی مجھے لگتا ہے ایسے جیسے ٹائم کافی ہو چکا ہے، ٹائم کافی ہو چکا ہے۔ ارادہ تو تھا کہ یہاں پر ایک اور بھی سوال جواب کر لیا جائے، ایک اور بھی سوال، لیکن اس کو پھر کل تک کے لیے مؤخر کرتے ہیں۔ جتنا ہو چکا ہے آپ اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں، اور اس کا کیا کریں؟ آپس میں تکرار کریں۔